السلام علیکم۔ مجھے بیوہ ہوئے 10 سال ہو گئے تھے۔ پھر اچانک میرا پیٹ پھولنے لگا۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر کہتی تم حاملہ ہو۔ مجھے یاد آیا کہ میرا بھتیجا روزانہ مجھے دودھ پلاتا اور پھر مجھے ہوش نہیں رہتی۔ پھر 9 مہینے بعد یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بچہ تو میرے سامنے ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی اور جو کچھ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی اسے سننے کے بعد مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور جو رپورٹ میرے سامنے تھی اسے دیکھنے کے بعد مجھے اپنی بصیرتوں پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، ایسی بات تھی جس کو نظر انداز کرنا میرے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ میں نے بار بار ڈاکٹر صاحبہ سے کہا کہ آپ دوبارہ میرا چیک اپ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میری ضد پر ڈاکٹر صاحبہ نے پھر سے میرا چیک اپ کیا، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ڈاکٹر صاحبہ بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا کردار ان کی نظر میں بھی مشکوک ہو کر رہ گیا تھا۔ اب میں زمانے کو اور دنیا کو کیا جواب دوں گی؟ میں سوچ کر پریشان تھی۔ مجھے اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے؟ وہ تو مجھے معلوم تھا کہ میں بے قصور ہوں، وہ سب جانتا تھا، لیکن میرے ساتھ یہ حادثہ کب اور کیسے پیش آیا مجھے خود بھی نہیں معلوم، اور وہ بھی اتنا بھیانک واقعہ، ایک تلخ حقیقت اور غیر اخلاقی حقیقت۔ میں جلدی سے ڈاکٹر صاحبہ کے کلینک سے نکل آئی اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ گھر پہنچ کر مجھے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ طبیعت میری پہلے ہی بہت خراب تھی اور اسی طبیعت کو چیک کرنے کے لیے میں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس گئی تھی۔ گھر آئی تو سامنے میرا بھانجا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ خالہ صبح کہاں چلی گئی تھی؟ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے آپ نے چائے بنا کر نہیں دی۔ میں نے اپنے بھانجے کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے کمرے میں اندھیرا کر دیا اور پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، کیا یہ میرے اپنے سگے بھانجے کی کارستانی تھی؟ میں ایک پاک وجود سے اب غلاظت کا ڈھیر بن چکی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کافی عرصے سے میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ کون میرے ساتھ یہ سب کرے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ گھر کا بیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرے بھانجے وسیم کا ہاتھ ہے۔ وسیم کی ماں اسے جنم دیتے ہوئے فوت ہو گئی تھی اور میں بے اولاد تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم وسیم کو پالتے ہیں، تو اس نے صاف منع کر دیا۔ اس لیے وسیم کافی عرصے تک تو میری والدہ کے پاس رہا، لیکن میرے شوہر کی وفات کے بعد جب میں تنہا ہو گئی تو میں وسیم کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اس وقت اس کی عمر 15 سال تھی۔ آج مجھے بیوہ ہوئے 10 سال ہو چکے تھے اور وسیم 25 سال کا ایک خوبرو نوجوان تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لے آئی کیونکہ جلد مجھے اس کا احساس ہو گیا تھا کہ وسیم کی حرکات و سکنات عام لڑکوں جیسی نہیں ہیں، لیکن اسے ساتھ رکھنا میری مجبوری تھی کیونکہ والدہ اور شوہر کی وفات کے بعد میرا اب دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا اور وسیم کا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اس کی منفی عادات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ گھر میں رکھا۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ وسیم بے سہارا تھا، اس کے پاس گھر نہیں تھا اور میرے پاس میرے شوہر کا گھر تھا۔ میرے شوہر میں نقص تھا جس کی وجہ سے مجھے اولاد نہ ہو سکی، لیکن بیوہ ہونے کے بعد بھی میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، حالانکہ میں بہت حسین تھی۔ جب میں بیوہ ہوئی تو اس وقت میری عمر 27 سال تھی اور میرے کافی رشتے آئے، مگر میں نے سب کو منع کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں میرا زندگی اور دنیا سے دل اٹھ گیا تھا، مگر اب جو قیامت مجھ پر ٹوٹ پڑی تھی میں اس کے متعلق سوچ کر پریشان تھی۔ محلے بھر میں ایک نیک اور پارسا عورت کے نام سے جانی جاتی تھی، سب میری بہت عزت کرتے تھے، اور جب محلے والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ نیک اور پارسا عورت کسی کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہے تو میری زبان بھر میں کیا عزت رہ جائے گی؟ میں نے پچھلے 10 سالوں سے اس عزت کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا اور آج سب ختم ہو گیا۔ یہ سب کیسے ہو گیا مجھے کبھی علم نہیں تھا، لیکن مجھے شک وسیم پر ہی تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ روزانہ رات کو دودھ کا گلاس لے کر میرے کمرے میں آ جاتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ خالہ یہ دودھ پی لو، بہت کمزور ہو گئی ہو خالہ، میں نے اس میں بادام بھی ڈالا ہے، اس سے آپ کو اچھی نیند بھی آ جائے گی اور آپ کی صحت بھی بحال ہو جائے گی۔ میں اسے اپنے بھانجے کی محبت سمجھ رہی تھی اور پھر مسلسل سارا مہینہ وہ دودھ میں پیتی رہی اس کی خوشی کی خاطر، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ اس دودھ کو پینے کے بعد میں بہت گہری نیند میں چلی جاتی تھی یا پھر بے ہوش ہو جاتی تھی کہ میں صبح دیر سے اٹھتی تھی۔ اس دوران مجھے کئی بار وسیم پر شک ہوا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ محبت میں ایسا کرتا ہے، مجھے اس کی نیک نیتی پر شک نہیں کرنا چاہیے، وہ اتنا بھی غلط نہیں ہو سکتا جتنا میں اسے سمجھ رہی ہوں۔
میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا تھا اور میں سمجھ نہیں پائی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو کمرے کا قیدی بنا دیا تھا، لیکن کام تو کرنا تھا، دنیا کو منہ دکھانا تھا۔ میری محلے میں بہت دوستی تھی، سب خواتین سے آئے دن کوئی نہ کوئی گھر میں ڈیرا جما کر بیٹھ جاتی تھی۔ میں نے خود کو اس طرح سے قید نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد ایک دنیا بسا رکھی تھی۔ محلے کی بچیوں کو میں قرآن پاک پڑھاتی تھی، لیکن 3 دن سے میں نے ان کو قرآن نہیں پڑھایا تھا۔ لیکن میں کب تک خود کو بند کر سکتی تھی اور کس سے کیا کہتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ظلم ہے۔ بچیاں بار بار آ رہی تھیں سپارے لے کر۔ مجبوراً میں نے صحت خرابی کا بہانہ کر کے ان سے معذرت کر لی تھی۔ میری صحت کا سن کر تو محلے کی تمام خواتین میرے گھر آ گئیں اور میرے لیے پریشان تھیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ اب میں کیا بتاؤں مجھے کیا ہوا ہے؟ یہ ایک شرمناک حقیقت تھی، اس کا ذکر میں اپنے فرشتوں کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا بھانجا مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا تھا، بار بار پوچھتا کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیتی تھی۔ اس نے نوٹ کر لیا تھا کہ میں اس سے بات نہیں کر رہی ہوں۔ ابھی میں اپنے بھانجے کو کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، معاملے کی تہ تک جانا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے، کون قصوروار ہے۔ جب تک مجھے صحیح انسان کا پتہ نہیں چل جاتا تب تک کچھ بھی کہنا معاملے کو خراب کر سکتا تھا۔ یوں تو میری عمر 37 سال تھی، لیکن میں دکھنے میں اپنی عمر سے 10 سال چھوٹی لگتی تھی۔ میں خوبصورت بھی تھی۔ اگر زمانے بھر میں یہ بات پھیل گئی تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ سب یہی سوچیں گے کہ یہ کہیں پر اپنی عزت کو خراب کر کے آئی ہے۔ پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو ایک حاملہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے الٹیاں آنے لگیں، میرا سر چکرانے لگا تھا، میں ہر گھنٹے میں الٹی کر رہی تھی اور میرا بھانجا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ مجھے الٹیاں کرتا دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ یہ سوال کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، چمک نہیں بلکہ عجیب سی کمینگی اس کی آنکھوں پر اتر آئی تھی۔ ہاں، مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا ضبط یہاں پر جواب دے گیا تھا اور میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا، جس سے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میرے اس طرح اچانک تھپڑ مارنے پر وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا، وہ انجان بن رہا تھا جیسے اسے کچھ معلوم نہیں ہو۔ میں نے کہا، گھٹیا انسان، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ میری طبیعت کو جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو، صرف تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتے ہو، اور کچھ نہیں تو میرے لیے اور اپنے مابین رشتے کا تو لحاظ کیا ہوتا۔ میں تمہاری خالہ ہوں۔ میری بات سن کر اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں تو نیکی کر کے آپ کی طبیعت کا پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا، تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میری طبیعت کیوں خراب ہے۔ روزانہ رات کو تم مجھے دودھ کا گلاس اس لیے نہیں دیتے تھے کہ میری صحت اچھی ہو جائے، بلکہ اپنے غلیظ مقصد کے لیے دیتے تھے۔ میں نے غصے سے کہا، تو نے؟ اس نے میری طرف دھیرے سے دیکھا، پھر کہا کہ میں تو آپ کی طرف سے پریشان تھا، آپ کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ میں وہ دودھ صرف آپ کو ہی نہیں دیتا تھا بلکہ خود بھی پی لیتا تھا۔ میں نے کہا، اس دودھ کو پی لینے کے بعد میں بے ہوش ہو جاتی تھی یا پھر گہری نیند میں چلی جاتی تھی، اور اس کے بعد تم میرے ساتھ کیا کرتے رہے ہو، اس کا نتیجہ اب میں بھگت رہی ہوں۔ میری بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ دودھ پینے کے بعد تو میں بھی گہری نیند میں چلا جاتا تھا۔ میں ساری رات سکون سے سوتا رہتا تھا، مجھے کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا تھا اور صبح دیر سے آنکھ کھلتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم دودھ میں نشہ آور دوا دیتے رہے ہو مجھے، تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو نشہ آور دوا دیتا تو پھر میں خود دودھ کیوں پیتا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تم وہ دودھ کہاں سے لاتے تھے؟ تو اس نے کہا، وہ دودھ مجھے میرے دوست نے دیا تھا، پر مجھے کہا تھا کہ اس کو پینے کے بعد تمہیں صحت آئے گی۔ میری طبیعت خراب رہتی تھی، کمزوری ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نے سوچا وہ دودھ پی لیتا ہوں۔ پھر میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ تمہاری خالہ کوئی بھی صحت نہیں صحیح، اس نے بھی روزانہ رات کو یہ دودھ پلایا کرو۔ مجھے تو بس آپ کی صحت کی فکر تھی، اس لیے خود بھی وہ دودھ پی لیتا تھا اور آپ کو بھی پلاتا تھا۔ میں خود پریشان تھا کہ اسے پینے کے بعد مجھے اتنی گہری نیند کیسے آتی ہے۔ میں نے سوچا ضرور اس میں ایسا کچھ شامل ہے کہ انسان کو اچھی نیند آ جائے تاکہ وہ صبح حشاش بشاش ہو کر اٹھے۔ اپنے بھانجے کی بات سن کر میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا تھا اور پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ یعنی کہ میرے بھانجے کے دوست نے اسے بیوقوف بنایا اور میری عزت کے ساتھ کھیل گیا۔ مجھے سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ جس دوست کا نام لے رہا تھا وہ ایک انتہائی کوئی مشکوک لڑکا تھا۔
وہ میرے بھانجے کا دوست تھا۔ وہ سارا دن میرے بھانجے کے کمرے میں بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے اسے منع کیا کہ اس لڑکے کو یہاں نہ لایا کرو، مگر وہ میری نہیں سنتا تھا۔ کہتا تھا یہ میرا بہترین دوست ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر میں سو جایا کرتی تھی اور میرا بھانجا اور اس کا وہ دوست ساری رات جا کر کہیں باہر نکل جاتے تھے تو کبھی گھر پر ہی بیٹھے تاش کھیلتے تھے۔ میں نے سوچا مجھے اپنے بھانجے کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، وہ جسے چاہے دوست بنائے، میرا کام تھا اسے منع کرنا۔ اس نے میری بات نہیں مانی۔ پھر میں نے سوچا اس کے متعلق سوچنا چھوڑ دیا جائے، لیکن اب جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اسی لڑکے کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے اپنے بھانجے کو ساری حقیقت بتا دی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا دوست مجھے اور تمہیں دودھ میں نشہ آور دوا پلا کر بے ہوش کر دیتا تھا، پھر اس کے بعد وہ میرے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ اس کے ساتھ دوستی نہ رکھو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اور آج یہ سب کچھ ہو گیا۔ میری بات سن کر وسیم کے سر پر خون سوار ہو گیا۔ اس نے فوراً سے پستل نکالا اور باہر کی جانب بھاگنے لگا، اپنے دوست کو جان سے مارنے کے لیے۔ میں نے اسے روک لیا، کہا کہ خون خرابے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عزت تو پہلے ہی چلی گئی ہے، پھر تم جیل چلے جاؤ گے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے، تم نے میری باتوں پر کان نہیں دھرے اور غلط صحبت اختیار کی۔ تم اپنے دوست کے خلاف ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتے تھے، آپ دیکھو کیسے اس نے ہمیں برباد کر دیا۔ میں نے کہا اور پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے تمہارے ہوتے ہوئے ہی مجھ پر اتنی مصیبت آ گئی ہے، اور اگر تم جیل چلے گئے تو پھر میرا کیا ہوگا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے روکا۔ مجھے اپنے الفاظوں پر شرمندگی ہو رہی تھی اور دکھ بھی ہو رہا تھا کہ میں اپنے سگے بھانجے کو اس قدر غلط سمجھا۔ ماں باپ ہوتے ہیں تو بچے ان کی بات مان لیتے ہیں، لیکن جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ بچے کسی کی نہیں سنتے ہیں۔ میں نے شروع سے ہی اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ آج اگر اس کی ماں زندہ ہوتی اور اسے اس لڑکے سے ملنے سے منع کرتی اور وہ یقیناً اس کی بات مان لیتا، یا پھر اس کا باپ ہوتا تو اس کی بھی بات مان لیتا، لیکن یہ یتیم اور مسکین بچے حقیقی معنوں میں رول جاتے ہیں اور اس دنیا میں۔ دن تو میں نے اسے خاموش کروا دیا تھا، لیکن وہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہسپتال چلو اور یہ بچہ ضائع کروا دو۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی، اب جو بھی ہے مجھے اللہ کی مدد کا انتظار ہے، وہ میرے لیے جو فیصلہ فرمائے گا میں اس کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ میری بات پر اسے غصہ آ گیا تھا، اس کی غیرت جاگ چکی تھی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر اس نے کوئی دوا لا کر مجھے کھانے میں ملا کر دی۔ وہ بچہ ضائع کرنے والی دوا تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے وہ دوا مجھے دی ہے۔ اس کے بعد میری طبیعت بہت خراب ہو گئی اور میرا حمل گر گیا۔ جب میری طبیعت خراب ہوئی اور میرا حمل ضائع ہو گیا، تب مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ سب وسیم کا کام ہے۔ وہ مجھے ہسپتال تک لے کر نہیں گیا، میں گھر میں ہی درد میں تڑپتی رہی۔ اس نے کہا کہ آپ کو ہسپتال نہیں لے کر جاؤں گا، میری بدنامی ہوگی۔ میں نے کہا مجھ سے درد برداشت نہیں ہو رہا، مجھے دور کہیں ہسپتال میں لے کر جاؤ جہاں نہ تمہیں کچھ جانتا ہو اور نہ مجھے۔ اسے مجھ پر ترس آ گیا۔ وہ دور کسی علاقے میں مجھے لے کر آیا اور مجھے برقع پہنا تھا کہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ وہاں پر 2 دن میں ہسپتال میں ایڈمٹ رہی، پھر میری صحت ٹھیک ہوئی تو مجھے گھر لے آیا اور اس نے کہا کہ ہم یہ محلہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ میں نے دکھ سے کہا کہ اب جگہ بدلنے سے کیا فائدہ ہے، میرا نقصان تو تم نے کروا دیا ہے اپنے دوست کے ہاتھوں۔ اس نے ضد کی تو ہم نے محلہ چھوڑ دیا، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی اور ہم راتوں رات اس محلے سے چلتے بنے۔ ہم نے دوسرے شہر میں آ کر بسیرا کر لیا تھا جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وسیم خاموش ہو گیا ہے، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ مجھے دوسرے شہر چھوڑ کر پھر وہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنے دوست کو جان سے مار دیا۔ اس نے اتنی صفائی سے یہ کام کیا اور راتوں رات واپس گھر آ گیا۔ صبح مجھے کسی ذریعے سے اس کے دوست کے قتل کی خبر ملی اور پولیس کے پاس کوئی سراغ نہیں تھا۔ میں نے وسیم سے کہا کیا یہ تم نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، میری عزت پر ہاتھ ڈالنے والے شخص کو میں زندہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے موت کی خبر سن کر مجھے سکون ملا تھا جس نے مجھے برباد کیا۔ آج وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ آج اتنے عرصے بعد میں سوچ رہی ہوں کہ کاش میں دوسری شادی کر لیتی اسی وقت جب میں بیوہ ہوئی تھی۔ کیسے میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ پہاڑ جیسی زندگی میں اکیلے گزار لوں گی اپنے ایک چھوٹے سے بھانجے کے آسے۔ اسی لیے ہمارا مذہب حکم دیتا ہے کہ عورت کو دوسری شادی کرنے کا۔ جو تحفظ شوہر دے سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، چاہے وہ بھائی ہو یا بھانجا ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور دوسروں کو شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ حافظ۔